بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم کے ان تاریخ ساز خطاب کے بارے میں بات کریں گے جب اس نے یورپین پارلیمنٹ میں اہل اسلام کو مسلمان ہونے کا مطلب بتایا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یورپ ہمارا ایک اہم پارٹنر ہے، خاص کر دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کو روکنے میں یورپ کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ زہر کچھ جھوٹے اور غلط خیالات پر مبنی ہے جو شدت پسندوں کے ہاتھوں کھیلا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ میں اور مجھ جیسے ان گنت مسلمان جنہیں بچپن ہی سے سکھایا گیا ہے کہ ہمارا دین دوسروں کا خیال اور ان کی عزت و احترام کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی خیر پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام الرحمن اور دوسرا نام الرحیم بھی ہے۔ میری تمام زندگی میں ہر روز میں السلام علیکم سنتا اور کہتا آ رہا ہوں، جس کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ جنیوا کنونشن سے 1000 سال پہلے مسلمان سپاہیوں کو یہ احکام دیے گئے تھے کہ جنگ میں کسی بچے، بزرگ اور عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مذہبی پیشوا کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی گرجا گھر کو نہیں گرایا جائے گا۔ اور یہ اسلام کے وہ اقدار ہیں جنہیں ہمیں بچپن سے اسکول میں سکھایا گیا تھا کہ کسی بھی جگہ کو نہ گرایا جائے جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہو، نہ کسی مسجد کو، نہ کسی گرجا گھر کو، نہ کسی یہودی کی عبادت گاہ کو۔ مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے، اور یہی وہ اقدار ہے جو میں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے اور وہ اپنے بچوں کو تک پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، مجھے حالیہ رونما ہونے والے واقعات پر غم و غصہ ہے کہ جہاں مسیحی اور اقلیتی آبادیوں پر حملے ہوئے۔ یہ صرف نہ کہ انسانیت کے خلاف ہے بلکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ عرب مسیحی ہمارے خطے کا ماضی، حال اور مستقبل کا لازمی حصہ ہے۔ اردن ایک مسلم ملک ہے جس میں مسیحی کمیونٹی کی جڑیں گہری ہے۔ اردن کے لوگوں نے مل کر ملک کی تعمیر کے لیے ایک ناقابل تقسیم معاشرہ، پارٹنرز اور دوست بنائے ہیں۔ عالمگیری ہم آہنگی میں مسلمانوں کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمارا عقیدہ، جیسے کہ آپ کا بھی ہے، ہمیں رحم، امن اور برداشت کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمیں ہر مرد اور عورت، پڑوسی اور اجنبی کی عزت نفس کو قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ منکر جو اس سچائی کو نہیں مانتے، ان کو 1.60 کروڑ کے مسلمانوں کے سمندر نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حقیقت میں ان دہشت گردوں نے مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا نشانہ بنا لیا ہے، اور ہم انہیں ہمارا عقیدہ ہائی جیک کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور